بڑا امپورٹنٹ ہے. میں چاہ رہی ہوں مگر اس سے پہلے ذرا کچھ لوگوں کو آپ آئینہ دکھائیں جو پاکستان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان ڈر جائے گا سرجیکل سٹرائکس کے نام پر. دیکھیے وہ HQ9 جو سسٹم ہے نا جسے کوئی خاص میڈیا نے اس کی پوری اہمیت نہیں دی ہے اسے جتنی دینی چاہیے. یہ S-400 میزائل سسٹم یہ روس کا اس کے بعد سب سے بہتر ہے یہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور پچھلے چند مہینوں میں آپ نوٹ کریں کہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں. امیت شاہ تو دیوانہ ہے. سرجیکل سٹرائک پہلے جو سرجیکل سٹرائک کی تھی جس میں ایک کبا ایک درخت جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے 2019 کے اوائل میں. اچھا نہیں 2016 میں وہ تو 2019 میں بھی 2016 میں تو ایسے ہی کہہ دیا نا پھر 2019 میں. یہ جو سسٹم ہے نا اس کے بعد پاکستان کا میزائل سسٹم مکمل ہو گیا. ایک تو دیکھیے ٹینک آئے وہاں سے وہ ابھی نام مجھے یاد ہے تو میں بتاتا ہوں. VT4 ہاں VT4 ہے میرا جی VT4 ہاں وہ میزائل اپنے ٹینک آئے. آپ دوزیں آئیں اب یہ میزائل سسٹم ہے. الخالد ٹینک ہم نے ان کی مدد سے بنایا ہے. JF تھنڈر ان کی مدد سے بنایا ہے. بڑا واقعہ کیا ہوا ہے کہ مغرب پہ امریکہ پہ آپ کا انحصار دفاعی معاملات میں ختم ہو گیا. بہت سی چیزیں ہم خود ہی بنا رہے ہیں. دیکھیں انڈیا ایسا ٹینک نہیں بنا سکا نہ ایسا جہاز بنا سکا جو ہم نے بنایا ہے. ہمارے سائنسدان بہتر ہیں انجینئر بہتر ہیں. تو وہ اب امیت شاہ نے کہا کہ جی اب نا سرجیکل سٹرائک کریں گے. یہ شاعری ہے. یہ لوکل کنزمپشن کے لیے اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا سرجیکل سٹرائک کریں گے. یہ جو سسٹم ہے 100 کلومیٹر تک تو یہ روک دیتا ہے. جو بڑا واقعہ ہوا ہے جس کے امپلیکیشن کو وہ ظاہر ماہرین سے آپ بات کریں تو پھر ہی پتہ چلتا ہے. ویسے وہ سوشل میڈیا پہ اخبار میں ساری چیز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. اخبار میں سے نہیں ایکسپرٹ ہوتے. اخبار میں سے ایکسپرٹ سے پوچھتا ہے اس کے بعد ٹاپ ایکسپرٹ سے پوچھتا ہے. بالکل. اور یہی ہے اس معلومات کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہوتا ہے. ان کا منصوبہ یہ تھا انڈیا کا کہ جب کبھی کوئی خدا نخواستہ جنگ ہو تو کراچی کا گھراؤ کر لیا جائے محاصرہ کر لیا جائے اور ہر طرح کی مدد اور رسد جو ہے وہ روک دی جائے. صحیح. اب وہ کس سے ختم ہو گیا. 100 کلومیٹر تھے اس کی رینج ہے 100 کلومیٹر. تو وہ تو کس سے ختم ہو گیا. صحیح. اب دیکھیے معاملات کیا ہیں جہاں وہ پھنسا ہوا ہے. ہمارے لیے تو ایک ہی محاذ ہے نا. افغانستان کے اگرچہ مسائل ہیں مگر وہ محاذ نہیں رہا. اب انڈیا ہی ہمارے لیے ابھی فی الحال. انڈیا کے لیے 3 محاذ ہیں. 3 کیسے ہیں صاحب؟ ایک چین ایک پاکستان اور ایک اندر. 256 اضلاع میں ہے شورش 256 اضلاع میں. اور یہ پورا جو مقبوضہ کشمیر ہے جس میں ان کی سب سے زیادہ فوج ہے 9 لاکھ فوج ہے. 13-14 لاکھ فوج میں سے 8-9 لاکھ یہاں ہے. وہ اب اس کی زد میں ہے. HQ9 میزائل سسٹم جو ہے اس کی زد میں ہے. وہ تینوں طرح کے میزائل آپ کے پاس ہو گئے. فضا سے فضا میں مار کرنے والا, فضا سے زمین پر, زمین سے فضا میں, ٹھیک ہے نا, زمین سے زمین پر ہر طرح کا میزائل سسٹم آ گیا. اچھا وہ 12 سے 14 ہزار فٹ کی ہائٹ پہ بیچارے مسکین بھارتی, ان کی تو تیاری نہیں تھی. چینوں کی تو تیاری تھی, وہ تو برسوں سے تیاری کر رہے تھے. پچھلی سردیاں بھی گزاری, یہ سردیاں بھی گزاری. اب دیکھیے انڈین فوج کی کمزوریاں کیا ہے. کوئی جنگ تو اس نے لڑی نہیں ہے. 71 کو بیتے ہوئے زمانہ گزر گیا. وہ کوئی جنگ نہیں تھی. دیٹ واز اے سٹولن وکٹری. تو ایک ڈویژن تو آرمی تھی, فضائیہ تھی نہیں. اور ایک نیم پاگل شخص اس ملک میں حکمران تھا اور اقتدار کے کشمکش میں الجھے ہوئے تھے وہ بھی, اور دونوں بڑے سیاستدان بھی, بھٹو بھی اور شیخ مجیب الرحمان بھی. پاکستان کے ساتھ جو جنگ باقاعدہ ہوئی وہ تو اس نے کبھی نہیں جیتی, نہ 48 میں نہ 65 میں. اور آپ مجھے بتائیں کہ 62 میں چینیوں نے مار بگایا. امریکہ سے اسلحہ آ رہا تھا دڑا دڑ. اور فی کا آمدن کتنی تھی؟ کتنے؟ انڈیا کی چین سے دگنا تھی تقریباً. اس کے باوجود مار کھائی ان لوگوں نے. ہاں. اور آرمی تھی ٹریڈیشنلی انگریزوں کے زمانے سے چلی آتی آرمی تھی. تعداد بھی ریزنیبل تھی. کہیں رکے ہی نہیں, کہیں ٹھہرے ہی نہیں. وہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے
اسے میں نے پوچھا آپ نے 71 کی جنگ میں حصہ لیا تو سیز فائر ہو گیا چولستان میں، تو پھر کیا ہوا وہ تھر اور چولستان میں؟ انہوں نے کہا کتا کی دم سے باندھ کے نا ایک ٹین اور اس میں کوئی روڑے ڈال کے تو اسے بگا دیتے تھے، اور وہ اس سے خوفزدہ ہو کے بھاگ جاتے تھے۔ دیکھیے یہ لڑنے والی قوم نہیں ہے۔ اچھا اب وہ چینی جو ہیں وہ کہتے ہیں اروناچل پردیش جو ہے وہ دراصل جنوبی تبت ہے، وہ شکلیں بھی آپ دیکھیں ان کی بالکل اسی طرح کے ہیں، متنازع ہے وہ، اور یہ ہمارے علاقے پہ آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پچھلے ہفتے اپنا کچھ چینی فوجیوں کو انہوں نے گھیر لیا، اچھا، اور کچھ دیر حراست میں رکھا، لیکن پھر ڈر گیا، پھر واپس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پچھلے ماہ کچھ چینی فوجی چلے گئے ان کے علاقے میں، تو 13 مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں، 13 چائنا کے ساتھ ملٹری کی سطح پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اعلیٰ سطح پہ نہیں ہو رہے۔ ابھی اروناچل پردیش کا دورہ کیا بھارتی نائب صدر نے، انہوں نے احتجاج کیا کہ متنازع علاقے میں آپ کے نائب صدر نے دورہ کیسے کیا، اور اس میں کچھ پیچیدگی ہیں، کچھ نفسیاتی عوامل ہیں بڑے دلچسپ۔ اچھا، مثلاً وہ یہ سمجھتے ہیں، انڈین اخبارات میں مضامین چھپتے ہیں کہ یہ تو جاپان اور امریکہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جاپان کے ساتھ جزائر کا جھگڑا ہے نا، آسٹریلیا بھی شامل ہے۔ یہ چائنا کے بارے میں ایک تاثر ہے، وہ انڈین دانشوری، وہ دانشوری زیادہ ہو گئی ہے نا، جب دانشوری بہت زیادہ ہو جائے تو پھر خرابی ہوتی ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایگزاسٹ ہو جائیں گے، ایگزاسٹ وہ کس چیز میں ہو جائیں گے؟ وہاں کون سی جنگ ہو رہی ہے؟ جاپان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ نفسیاتی جنگ ہے نا، عملی جنگ تو نہیں ہو رہی نا۔ چینی کہتے ہیں کہ ہم تینوں سے نمٹ سکتے ہیں، بھائی نمٹنے میں انہوں کا آرمی ڈپلائی کی ہوئی ہے، یہی آرمی ڈپلائی ہوئی ہے نا، امریکہ کے خلاف نہیں۔ پھر یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے، تاریخ میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ آدھے تو ریزرو جو ہیں وہ چین کے وہ ڈالر میں ہیں، اور جب چین میں معیشت ترقی کرتی ہے تو اس کا فائدہ امریکی کمپنیوں کو پہنچتا ہے، امریکی کمپنیوں کی ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، اور سب سے بڑا بزنس پارٹنر ہے، وہ سب سے زیادہ چینی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ میں نے خود نیو یارک میں دیکھا کہ وہ چینی چیزیں لے کے وہ کھڑے ہوتے پلیٹ فارموں پہ، ریلوے کے پلیٹ فارموں پہ، یہ ناخن تراش اور یہ اس طرح کی چیز، وہ پیکنگ ویکنگ بہت اچھی کرتے ہیں، ڈیزائن بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ ویسے ہی سب سے اچھی جو چیز یہ کٹلری ہے وہ تو پاکستان میں بنتی ہے، آج بھی اس سے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا، صدیوں کی روایت ہے۔ بہرحال وہ چینی چیزیں سستی ہیں، لیبر ظاہر ہے سستی ہے، اور آرگنائزڈ بہت ہیں، یعنی کہ مردوں کا فائدہ انہیں کیا ہوا جب وہ پھر سرمایہ داری نظام کی طرف ہی تقریباً چلے گئے، تو وہ کئی لوگ ایجوکیٹ ہو گئے اور ڈسپلنڈ ہو گئے، اور انسینٹو سسٹم نہیں تھا، وہ دے دیا اب جو آدمی کام کرے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض محکموں میں 2 تنخواہیں لے سکتا ہے آدمی، چین میں، دنیا کا عجیب و غریب ملک ہے، 2 تنخواہیں، ایک مہینے میں 2 تنخواہیں۔ بھئی کام زیادہ کیا، 4-5 گھنٹے زیادہ کام کیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے زیادہ کام کیا، وہ ٹارگٹ اچیو کیا، حتیٰ کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں 26 تنخواہیں بھی ہم نے لی ہیں، چین میں گیا تھا نا، 26 تنخواہیں بھی لی ہیں۔ جب اگر 12 مہینے کسی نے 2 تنخواہیں لے لیں، ایک آدمی اس کے پاس وقت بھی ہے، ولولہ بھی ہے، کام بھی کرنا چاہتا، تو پھر اس کو 2 بونس بھی مل گیا۔ اچھا وہ نہایت ایک گاؤں میں مکان بنائے، ایک لمبی بریفنگ انہوں نے دی، میں آپ کو چند جملے بتاتا ہوں۔ تو وہ گاؤں میں کچھ سیانے لوگ تھے، کوئی انجینئر وغیرہ بھی ہوگا ان میں، انہوں نے کہا ایسے مکان تو ہم خود بنا سکتے ہیں، یہ 7 والے گاؤں کا ٹھیکہ ہمیں دے دیں، اسی ریٹ پہ ہم بنا دیں گے، آپ کیوں بیجنگ سے آئیں گے اور جناب شنگھائی سے، اور اتنا آپ کے اخراجات ہوں گے وفاقی حکومت کے۔ انہوں نے کہا اچھا بنا دیں نمونے کے طور پر کچھ۔ آج وہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی کنسٹرکشن کی کمپنی ہے، کام کرنے والوں کے لیے مواقع ہیں۔ اچھا اب وہ انڈیا جو ہے وہ پرووک کرتا رہتا ہے، لیکن چینی کہاں پرووک ہوتے ہیں؟ وہ ہانگ کانگ پہ پرووک ہوئے، تائیوان پہ پرووک ہوئے، ہمارے لیے بھی اس پہ سبق ہے، ہم فوراً ایموشنل ہو جاتے ہیں، تحمل، وہ کہ نفسیاتی دباؤ بڑھاتے رہتے، جیسے ابھی انہوں نے تائیوان کے قریب پروازیں کی، ان کے علاقے میں نہیں گئے، قریب پروازیں کی، دباؤ ان کے اوپر بڑھایا انہوں نے۔ اچھا انڈیا سمجھتا ہے کہ بحر الکاہل میں ہم ان کے پارٹنر ہیں تو امریکہ کو ملوث کر لیں گے۔ امریکہ تو اب تک تو ملوث نہیں ہوا، امریکہ بھر میں، امریکہ کی ابھی اپروچ ہی نہیں ہے،
تو وہ آپ نے کیا ملوث ہو کے کرے گا کیا؟ فٹ سولجر تو نہیں بھیج سکتا. افغانستان میں بھیج کے دیکھ لیے نا, ویتنام میں بھیج کے دیکھ لیے, عراق میں بھیج کے دیکھ لیے. تو بہت اب پھنسے ہوئے ہیں. سرجیکل اسٹرائک کیا وہ خاک کریں؟ ایک دفعہ کی تھے نا پچھلے سال, فیبری تھا, مارچ تھا, فروری کے اندر تھا ہارون صاحب 2019. پھر اگلے دن کیا ہوا تھا, 2 دن کے بعد کیا ہوا تھا, 6 جگہوں پہ دن کی روشنی میں پاکستانیوں نے بم گرائے, ان جگہوں اہم جگہوں کے قریب, یہ میسج دینے کے لیے کہ آپ کے پائلٹ اس قابل نہیں. اور جو آیا اس کا انجام بھی دیکھ لیا, اس کا انجام بھی دیکھ لیا. اور انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی بہتر ہے, اس پہ ISI پہ آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی بہتر ہے پاکستان کا. پاکستان کو انفارمیشن صرف انڈیا سے نہیں ملتی, اس کے پڑوسی ممالک سے بھی ملتی ہے. افسوس کہ میں تفصیلات نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے.